تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات پاک واسطے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم سرار اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کرامی ہے. حضرات کرامی نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں، نبی پاک علیہ السلام دیاں ازواج مطہرات، سارے مومنہ دیاں ماما نے، اور دنیا اندر جس طرح نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں نے انجیار جنت اندر بھی نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں ہوئی. حضرات گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی بیوی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں کی سیرت کے حوالے نال ذکر ہو چکا. دوسری بیوی ام المؤمنین سیدہ
سودا رضی اللہ تعالی عنہا انہوں کی سیرت کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے. اور تیسری بیوی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ مفسرہ محدثہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں کا ذکر گزشتہ جمعہ تو جاری و ساری ہے. چونکہ فضائل مناقب سیرت کے اعتبار نہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جتنا ذکر ہوئے اتنا کسی اور بیوی کا ذکر نہیں ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سب تو زیادہ محبوب بیوی، صرف بیویاں وچوں ہی محبوب نہیں بلکہ تمام انسانیت دے وچوں ساری امت دے وچوں اللہ دے نبی نے سب تو زیادہ محبوب سیدنا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرات گرامی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نومی نبی پاک علیہ السلام نے بڑی محبت اور بڑا پیار ہے. ابتداء اندر میں وہ روایت ذکر کر دیا جس کے اندر اس چیز کا اشارہ ملتا ہے. ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی نے. نبی پاک علیہ السلام ایک کدے بھی نہیں ہویا کوئی بیوی رو رہی ہوئے پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی نے وجہ نہ پوچھی ہوئے کہ کدے یہ پریشانی میری وجہ تو نہیں، اور یہ پریشانی اگر میرے طاقت اندر ہے تو میں اس کو دور کرا، یہ خامن کا حق ہے. فرمایا کی وجہ ہے، کیوں رو رہی؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی میرے نال بڑا پیار کر دے، بڑی محبت کر دے اور ہر وقت مینوں یاد رکھ دے. کہ میں قیامت کے بارے سوچ رہی سا، اللہ کے نبی روندیاں روندیاں پوچھا کہ قیامت والے دن بھی تسی سانو یاد رکھو گے یا نہیں رکھو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 مقامات ایسے ہیں ایسا جتھے میں تمہیں یاد نہیں رکھا. 3 مقامات ایسے، اور ایسے مقامات نے اتنے کوئی بھی کسی کو یاد نہیں کرے گا، صرف اپنے نفس اپنی جان اپنی فکر ہوئے گی، کوئی کسی کو کچھ بھی یاد نہیں کرے گا. کیا باپ رشتہ ہے، کیا بھائی ہے، کیا بیٹا ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. 3 مقامات، اور ایسے مقامات نے میں اللہ کا نبی بھی تمہیں یاد نہیں کرنا. فرمایا پہلا مقام عند الکتاب، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس وقت نامہ اعمال دین کا وقت آئے گا، لوگ نامہ اعمال لائے رہے ہیں، کسی کے دائیں ہاتھ اندر، کسی کے بائیں ہاتھ اندر، کسی کفیت اندر. یہ ایسا وقت آئے گا کہ جس وقت سے کوئی کسی نے یاد نہیں کر رہے ہوئے گا، اپنی فکر ہوئے گی کہ اعمال نامہ میں دائیں ہاتھ اندر ملتا ہے یا بائیں ہاتھ اندر ملتا ہے. اس جگہ سے کوئی کسی نے یاد نہیں ہوئے گا اور تو بھی میں نے یاد نہیں ہوئے گی. دوسرا وقت اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جگہ بیان فرمایا وَإِنْدَ الْمِيزَانِ، میزان دے وقت جب نیکیاں اور برائیاں تلیاں جان گیا، اس وقت بھی کوئی کسی نے یاد نہیں کر رہے ہوئے گا، صرف ایک فکر ہوئے گی، ایک ہی فکر ہوئے گی، اپنی فکر ہوئے گی، اپنی جان کی فکر ہوئے گی کہ میریاں نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں یا میریاں برائیاں زیادہ ہوتی ہیں، میں خوش قسمت ہاں یا میں بد نصیب ہاں. اور تیسرا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْدَ الصِّرَاطِ، صراط پل صراط تے وقت دلوتھو لوگ گزرے ہوں گے، اس وقت بھی کوئی کسی نے یاد نہیں کرے گا، صرف اپنی فکر ہوئے گی. باپ پل صراط تو گزر رہا ہے، گر جائے جہنم دی کھائی اندر، کوئی فکر نہیں. بھائی پل صراط تو اکھاں دے سامنے گزر رہا ہے، گر جائے نہ گزر سکے، کوئی فکر نہیں ہے، صرف اپنی فکر ہے کہ میں پل صراط تو صحیح طریقے کے نال گزر جاواں. اس وقت بھی اگر آدمی پل صراط تو صحیح طریقے نال گزرے گا، کوئی شخص گزرے گا جو دنیا تے صراط المستقیم تے چلتا ہے، سیدھے رستے تے چلتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے رستے تے چل رہا ہے، صراط والے رستے تو بھی پل صراط تو بھی گزر جائے گا. فرمایا عائشہ یہ 3 مقامات ایسے ہیں کہ جس جگہ تے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تینوں سب تو زیادہ محبت ہے. پر میں اس مقام تے کسی کو بھی یاد نہیں کروں گا، صرف اپنی فکر ہوئے گی، اپنی جان کی فکر ہوئے گی، نفس و نفسی کا عالم ہوئے گا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت اندر یہ اشارہ ہے
کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محبت ہے، عقیدت ہے کہ دنیا کی زندگی کی بھی فکر ہے اور آخرت کی زندگی بھی فکر ہے، آخرت کی زندگی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اندر، آپ کی صحبت اندر گزارنا چاہتی ہیں، اسے پیار و محبت کے نال گزارنا چاہتی ہیں۔ حضرات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی ہے۔ ازواج مطہرات دی زندگی کے اندر ایسی کوئی بھی ایسی جو مطالعہ کیتا ہے، جو گل سانو سمجھ آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنیاں بھی بیویاں نے ایک بھی ایسی نہیں کہ جڑی زندگی کے اندر ازمائش کے وچوں نہ گزری ہو۔ ازمائشاں آندیاں رہی ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی شب ابی طالب اندر بڑی بڑی ازمائش، بیٹیاں کو طلاق ہو جانا بہت بڑی ازمائش، فرمایا ازمائشاں بڑیاں ہر بیوی زندگی کے اندر ازمائشاں کی گزری ہے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تے بھی بہت بڑی ازمائش، وہ بھی زندگی کے اندر ایک بہت بڑی ازمائش کے اندر گزری ہیں۔ وہ ازمائش جس کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تے الزام لگایا گیا۔ حضرات ایسا وقت بھی آیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے تھے، پاک نبی، پاکیزہ نبی، جس نبی نے پاکیزگی دے طریقے دسے، جس نبی نے پاکیزگی دے اصول بیان کیتے، اس نبی دے گھر اندر اس کی بیوی سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الزام لگ چکا ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ بڑے طریقے الفاظ جب الزام لگیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تے طریق سے الفاظ کہے، فرمایا اللہ نے مخاطب کر کے آئے میرے اللہ، جدو میں حالت کفر اندر سا اس طرح کے الزام میرے گھرانے تے نہیں لگے، ہوں تو میں اسلام دے اندر ہاں کہ میں نے وقت دیکھنا پیا ہے کہ میری بیٹی کے بارے لوگ گلا کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات تاریخ اندر لکھی گئی جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی کہ میرے اللہ میں تو مسلمان نہیں سی، میں کسی کی عزت نال نہیں کھیلیا، میں کسی کی عزت کی طرف نہیں دیکھیا، میں اس دور کے اندر بھی میں بدکاری نہیں کی تھی، اور میں مسلمان ہو چکا۔ اللہ تیرے اس بندے نے ابو بکر صدیق نے کبھی بدکاری کا خیال ہی نہیں آیا، یہ میرے اللہ میرے گھر کے اندر اتنا بڑا الزام، اتنی بڑی پریشانی، اتنی بڑی ازمائش۔ حضرات گرامی صحیح بخاری اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود روایت کرتی ہیں کہ وہ الزام کا واقعہ وقت کس طرح پیش آیا، وہ میں ازمائش کی گھڑی کے وچوں کس طرح گزری۔ سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے نبی جدو بھی سفر تے جاندے نے یہ میرے نبی دا طریقہ کار ہے، نبی پاک اپنی بیویاں نو بلاندے، اللہ دے نبی بیویاں نو اکٹھیاں کر دے، کر کے تے نبی پاک علیہ السلام قرہ ڈال دے پرچیاں ڈال دے، جس کا نام نکل آوے بیویاں دے وچوں نبی پاک اس نو اپنے نال لے کے جاندے۔ اس دن نبی پاک علیہ السلام سفر تے جان لگے، نبی پاک نے قرہ ڈالیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا نے اس قرے دے اندر میرا نام آ گیا ہے، اللہ دے نبی نے مینوں نام دیا ہے، میں جس اونٹ تے سوار ہاں، اونٹ تے ہودج او دا جڑا کچاوا ہے اوپر بڑے ہویا ہے، تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دیا نے پردے دیاں ایتاں نازل ہو چکیاں نے، تے میرے ہودج میرے کچاوے دے ارد گرد پردے لگے ہوئے نے تے پردے لٹکے ہوئے نے، تے میں چونکہ ویسے بھی دبلی پتلی یعنی پتلی جسامت دی عورت ہاں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے میں اس دے وچ سوار ہو گئی، نبی پاک علیہ السلام نے قافلہ ٹوریا، قافلہ چلتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جب واپس پلٹے نا نبی پاک علیہ السلام رستے دے اندر نبی پاک نے پڑاؤ کیتا ہے، نبی پاک نے فرمایا اتنے رات نو آرام کرنے آئے، رات نو نبی پاک نے حکم دے دیتا خیمے لا کے فرمایا آرام کرو، صبح اٹھ کر کے اپنا سفر جاری کریں گے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے تے نبی پاک علیہ السلام جدوں بھی اپنا کوئی قافلہ روانہ کر دے، نبی پاک کسے معاذ تے جاندے، کسے سفر تے جاندے تے ایک صحابی نو نہ پیچھے چھوڑ دے کہ تو سارے تو پیچھے آنا ہے، قافلے تو کوئی چیز گر جائے، قافلے تو کوئی چیز رہ جائے، تو پیچھے آنا ہے، تو وہ سنبھال دے آنا ہے۔ تے اس دن نبی پاک نے صفوان بن معطل اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی، نوجوان ہے، فرمایا تو قافلے دے پیچھے رہنا ہے۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ نے قافلے
دے پیچھے پیچھے نے ماں جی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا نے نبی پاک نے جدو قافلے نو بٹھایا رات نو آرام کر رہے تے جدو جناب صبح دا وقت ہو جانا تے میں قضاء حاجت واسطے گئی جدو میں واپس پلٹی تے میں ویکھیا میرا ہار گم ہو گیا ہے حضرات گرامی ہار گم ہو گیا ہار بڑا قیمتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے میں دوبارہ نہ اس رستے تے چلی گئی ڈھونڈن واسطے تھوڑا تھوڑا دے رہا ہے تے جدو میں ڈھونڈی واپس آئی نا نبی پاک علیہ السلام قافلہ لے کے جا چکے سن قافلہ اٹھا کر کے چلے گئے ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس بات کی بھی وضاحت کر دیا نے کہ اللہ نبی چلے گئے تے میرا کیویں پتہ نہیں لگیا اس واسطے کہ جڑا میرا حوض ہے نا جڑی میری سواری ہے صحابہ نے سمجھیا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سوار ہو چکی ہیں کیونکہ ارد گرد پردے لگے ہوئے ہیں ویسے ہی میں دبلی پتلی کمزور جسامت کی عورت ہاں صحابہ نے سمجھیا کہ ماں جی سوار نے انہوں نے میری سواری اٹھائی میری سواری بھی نام لے کے چل پے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر بھی نہیں صحابہ دے اندر بھی نہیں تے میں بڑی پریشان ہوئی پھر میں سوچیا ہن میں کی کراں میں سوچ کے میں اتنے آرام کرنی آ مینوں تے رستے تو بھی میں واقف نہیں ہوں اتنے آرام کرنی ہوں اس امید نال کہ جدوں میں اللہ دے نبی نوں پتہ لگے گا نا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ آن گے اللہ دے نبی مینوں لے کے جان گے یا کسی صحابی نوں اللہ دے نبی بھیجن گے ماں جی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہندی نے سورج نکل آیا کہ میں اتنے اپنی چادر لے کے لیٹ گئی ہوں فرمایا جدوں میں لیٹ گئی ہوں نا کہ اچانک مینوں آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ جدوں بھی کسی بندے نوں لیٹیا ویکھدے سی یہی لفظ پڑھدے سا کہندیاں نے میں اٹھی میں ویکھیا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ سواری تے موجود نے انہاں مینوں ویکھیا تے ویکھ کر کے بس اتنی گل کیتی ہے ام المومنین عائشہ تسی فرمایا ہاں صفوان میں تے حضرت عائشہ بیان کردیاں نے صفوان نے مینوں پہچاننا نہیں سی انہیں مینوں پردے دی آیتاں نازل ہون تو پہلے ویکھیا سی اس واسطے مینوں پہچان لیا اگر پردے دی آیتاں نازل ہون تو پہلے انہیں میں نہ ویکھیا ہوندا تے انہیں میں پہچان بھی نہیں سکنا سی میرا اتنی ساری گل ہوئی حضرت صفوان سواری تو اترے اپنی سواری بٹھائیے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہ سوار ہو جا ام المومنین سوار ہو گئیاں نبی پاک علیہ السلام قافلہ سورج نکل آیا دن روشن ہو گیا نبی پاک علیہ السلام قافلے سمیت مدینے پہنچ گئے تے پچھوں حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہار پکڑی ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری تے سوار نے تے پچھوں بھی مدینے پہنچ گئے فرمایا دن روشن ہو چکا ہے ویکھیا یہودیاں نے ویکھیا فرمایا مسلمانوں نے جڑے بغیر مسلمان سن عبداللہ بن ابی منافق نے ویکھیا اتوں گلاں شروع کر دتیاں آپ کو نہ عائشہ بھی نوجوان ہے صفوان بھی نوجوان ہے یہ پیچھے کیوں رہ گئے حضرات الزام لگ گئے گلاں شروع ہو گئی مدینے اندر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردیاں نے ایک گل مہینہ مدینے دے وچ چلتی رہی گردش کرتی رہی لیکن میرے علم اندر نہیں ہے مہینہ گزر گیا لا علمی دے اندر ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردیاں نے مہینہ گزر گیا اس لا علمی دے اندر گلاں شروع ہو گیا حضرت صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی بڑے پریشان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو اللہ تعالی دا بلا کر کے میرے نبی مشورے منگدے نے فرمایا عمر مشورہ دے عائشہ دے بارے تیرا کی خیال ہے صفوان دے بارے تیرا کی خیال ہے کبھی میرے نبی علی کو جاندے نے فرمایا علی تیرا کی عائشہ دے بارے خیال ہے تیرا کی صفوان دے بارے خیال ہے کبھی میرے نبی بیویاں کو وکھریاں پوچھدے نے بیویو دسو نہ کبھی میں گھر اندر نہ ہوواں کہ صفوان بن معطل میرے گھر اندر آیا ہوئے فرمایا نہیں اللہ دے نبی اسی تے عائشہ دے بارے بھی آج تک ایہو جہا خیال بھی نہیں کر سکدیاں اسی تے صفوان دے بارے بھی خیال نہیں کر سکدیاں حضرت میرے نبی پریشان نے اے پریشانی اس بات کی دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب دے علم کوئی نہیں ہے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردیاں نے رات نو میں ام مستہ رضی اللہ تعالی عنہ مستہ دی ماں دے نال باہر نکلی قضاء حاجت واسطے جدوں واپس آن لگیاں نا حضرت ام مستہ رضی اللہ تعالی عنہ دا پاؤں پاؤں پھسلیا تے گرن لگیاں تے کہندے یار مستہ اللہ تینوں تباہ کرے تے ام المومنین عائشہ کہندے میں کیا تیرا بیٹا ہے تے تو بیٹے نوں ایویں دی بد دعا کیوں دے رہی ہے تے ام مستہ کہندی عائشہ تینوں پتہ نہیں مدینے دے تیرے بارے لوگ کی گلاں کر رہے نے فرمایا میرے علم اندر
کوئی نہیں. فرمایا صفوان تے تیرے بارے جڑے تسی پچھوں لیٹ آئے ہو تواڈے بارے گلاں ہو رہی نے پورے مدینے اندر مہینہ ہو گیا ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندی نے میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی, میں گھبرا گئی, اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے. لا علمی اس وقت میں محسوس کیتا ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وہ انداز میرے نال نہیں جڑا پہلے انداز ہوندا سی. اس وقت مینوں سمجھ آ گئی, میں گھر اندر گئی, میں کہ اللہ دے نبی جی, کیونکہ اللہ دے نبی کو تے میری ضرورت نہیں, میں پوچھا, میں سوچا کہ اپنے والدین دے گھر جانی ہاں, جا کر کے اپنے ابا ابو بکر صدیق کو پوچھنی ہاں, اپنی ماں کو کوئی خبر لینی ہاں. حضرات بیٹیاں پریشان ہو جان, بیٹیاں نو کوئی مسئلہ ہوئے تے سب تو پہلے اپنی ماں دے اگے کھول دیاں نے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دیاں نے اللہ دے نبی آئے, میں کہ اللہ دے نبی کی کوئی اجازت ہوئے تے میں اپنے باپ ابو بکر دے گھر چلی جاؤں. فرمایا ہاں ٹھیک ہے عائشہ چلی جا. حالانکہ نبی نے کدی بھی ایسا نہیں کیا, میں اپنے باپ دے گھر چلی گئی ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں ویکھیا جدوں میں گئی نا ایک دوسرے کمرے اندر میرا باپ ابو بکر صدیق رو رہا ہے, انہاں دی رون دی آواز میں سن رہی ہوں اور میری ماں بھی رو رہی ہے. تے میں کہ ماں جی کی گلاں میرے بارے ہو رہی ہیں. فرمایا تسی اللہ دے نبی نے دسو نا کہ میں ایویں دی عورت کوئی نہیں ہاں, ایویں دا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. فرمایا ماں نے بیٹی ہے تے اللہ دے نبی نے ساڈی جرأت نہیں اللہ دے نبی نو کوئی گل کریے, اگر کوئی ہور ہوندا اس جگہ تے پھر گلاں ضرور کرنیاں سن. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر اندر پریشان, ابو بکر بھی پریشان, ام المؤمنین حضرت عائشہ دی ماں بھی پریشان. کچھ دنوں تو بعد اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, حضرت ابو بکر صدیق دے گھر آئے تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندی نے میں سمجھیا کہ اللہ کے نبی آ گئے نا تو مینوں پکا یقین سی کہ جبرائیل جدوں آئے گا نا میرا اللہ جبرائیل کے ذریعے ضرور نبی پاک کو دس دے گا کہ یہ معاملہ ہی کوئی نہیں, یہ جھوٹے الزام نے. لیکن اللہ کے نبی آئے کیونکہ جبرائیل نہیں سی آئے. فرمایا عائشہ اگر تو غلطی تیرے کو نہیں ہوئی تو کوئی گل نہیں, اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ کو معافی مانگ لا, اللہ کو معافی مانگ لا. حضرت عائشہ کہتے اتنی گل سنی تو میرے پیروں تھلوں زمین نکل گئی. میں کیا اگر میں کہاں کہ میں گناہ کیتا ہے تسی سارے یقین کر لو گے, اگر میں کہاں میں پاک ہاں میں صاف ہاں میرے اندر ایسا کوئی گناہ نہیں, الزام لگایا گیا ہے, پھر میری اس بات پہ کوئی یقین نہیں کرے گا. میں وہی لفظ کہاں گی جو یعقوب علیہ السلام نے کی سی, میں صبر کراں گی فصبر جمیل انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنا غم میں اپنی پریشانی اللہ کی طرف منسوب کرنی ہے. اللہ ہی میرا حافظ ہے, اللہ ہی میرا نگہبان ہے, اللہ ہی میرے ساتھ جو کرے گا اللہ ہی کرے گا. حضرت عائشہ کہنے اتنی دیر گزری کہ نبی پاک علیہ السلام ان گلاں دے وچ نبی پاک تے وحی دی کیفیت آ گئی. نبی پاک علیہ السلام دی پیشانی تے پسینہ آ گیا. جبرائیل آ گئے, جبرائیل آئے, وحی دی کیفیت رہی. تھوڑی دیر تو بعد جبرائیل چلے گئے کہ اللہ دے نبی فرماتے ہیں عائشہ خوش ہو جا, عائشہ تینوں مبارک ہوئے, اللہ نے تیری برات اندر قرآن نازل کر دیتا. سورۃ نور دی اللہ تعالی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرات ایسو جب پاکیزہ عورتاں ہون اللہ تعالی اسمان تو قرآن اندر برات نازل کر دیندے نے. اللہ تعالی نے قرآن اندر برات نازل کیتی. فرمایا عائشہ تو پاک ہے, عائشہ تو پاک ہے. ماں کہندی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی پاک کا شکریہ ادا کر. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی کہندیاں نے نبی پاک دا نہیں میں تے اپنے اللہ دا شکریہ ادا کراں گی جس اللہ نے میری برات اندر قرآن نازل کیتا ہے. حضرات گرامی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے اس امت دے بڑے احسان نے, بڑے احسان نے. ایک اور واقعہ صحیح بخاری کے اندر آندا ہے, یہی حال دا واقعہ اسی طرح دا واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی بیان کردیاں نے کہ نبی پاک علیہ السلام میرا نام نکلیا. نبی پاک اسلام غزوہ تبوک تو واپس آ رہے نے, رستے اندر پڑاؤ کیتا تے میں قضاء حاجت واسطے گئی تے جدوں قضاء حاجت واسطے گئی میرا ہار گم ہو گیا. میں واپس آئی, نبی پاک نے صحابہ نے حکم دیتا کہ اٹھو فجر کی نماز کا ٹائم ہونے والا بالکل قریب ہے, ایتھے پانی موجود کوئی نہیں, پہلے پانی تلاش کرنا ہے پھر فجر کی نماز پڑھنی ہے, بالکل ٹائم قریب ہے. ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی دس دیتا اللہ دے نبی جی میرا ہار گم ہو گیا. تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ عائشہ کا ہار گم ہو گیا, پہلے ہار ڈھونڈو تے پھر اگے جاواں گے, پھر جا کے بنا وضو کر کے پانی تلاش کر کے نماز پڑھاں گے. اللہ دے نبی نے حکم دے دیتا ہے. صحابہ کرام ہار تلاش کرنے لگ گئے. نبی پاک علیہ السلام اپنے خیمے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی گود اندر سر رکھ کر کے لیٹ گئے. میرے نبی نو نیند آ گئی, میرے نبی سو گئے. صحابہ کرام نبی پاک کا حکم ہے ہار ڈھونڈتے رہ گئے. ہار ڈھونڈتے ہار نہیں مل رہا. ہوں صحابہ کرام کی گلاں پڑے شروع ہو گئی, یار ہارے تک بڑا قیمتی ہے, ہار دی وجہ تو ساری نماز ضائع ہو رہی ہے, ہار دی وجہ تو ساری فجر ضائع ہو رہی ہے. صحابہ
کرام نماز اتنے پابند نے، فرمایا خطرہ محسوس کرنے لگ پے کہ نماز بھی خار ڈھونڈ دیا اجے تک پتہ نہیں پانی کتوں ملے گا، نماز ضائع ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام آپس اندر گلا کرنے لگ پے، فرمایا ہار بڑا قیمتی ہے جو ساری نماز قیمتی ہے۔ فرمایا ابو بکر صدیق دی بیٹی دے ہار دی وجہ تو ساری فجر دی نماز ضائع ہون لگی ہے۔ تے جدوں گلاں کرتے کرتے ابو بکر صدیق کول چلے گئے، چند صحابہ ابو بکر صدیق کول چلے گئے، فرمایا ابو بکر اے دسے نا تہاڈی بیٹی دا ہار قیمتی ہے یا فجر دی نماز قیمتی ہے؟ کی ہویا؟ نبی پاک نے حکم دے دیتا ہے کہ ہار تلاش کرو، نماز فجر دا ٹائم بالکل قریب آ گیا ہے، پانی موجود کوئی نہیں ہے، پانی جب تک تلاش کرنا پھر جا کے نماز پڑھنی ہے، ہار دی وجہ تو نماز ضائع ہو رہی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے خیمے اندر چلے گئے، بڑے غصے نال گل تے صحابہ دی صحیح ہے کہ فجر دی نماز قیمتی ہے، ہار گم ہو گیا تے کی ہو گیا، اللہ ہور دے دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام دے خیمے اندر گئے نے، ویکھیا تے اللہ دے نبی آرام فرما رہے نے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ غصے اندر نا کہ نبی پاک دا حرام بھی خراب نہ ہوئے، نبی پاک جو ہے نا آواز بھی بلند نہ ہوئے، کھولی کیا تے غصے نال ایسا کی ہو گیا، ہار گم ہو گیا سی تے پھر کی مسئلہ سی، تو کہنا پریشانی تے پا دیتا ہے، تیرے ہار کی وجہ تو صحابہ گلاں کر رہے تھے، حضرت نماز ضائع ہو رہی ہے تے نبی پاک دی دیر دے اندر اکھاں کھل گئیاں تے نبی پاک علیہ السلام دی جویں اکھاں کھلیاں نے آسمان تو جبریل آ گئے، قرآن لگ کے آ گئے، فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اللہ تعالیٰ نے نواں حکم نازل کر دیتا ہے، فرمایا اگر پانی نہیں مل رہا نماز پڑھن دی فکر ہو گئی ہے تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ حضرات تیمم نال پہلی نماز پڑھی گئی ہے کہ حضرت عائشہ دی وجہ تو حضرت تیمم دی آیت نازل ہوئی ہے، حضرت عائشہ دی وجہ تو حضرت آیت آ گئی، صحابہ کرام نے تیمم کیتا ہے، فجر دی نماز پڑھی ہے، سواریاں اٹھایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی سواری دے نیچوں ہار بھی مل گیا۔ حضرات گرامی صحابہ کی کہتے ہیں او ابو بکر صدیق تن مبارک ہوئے تہاڈی وجہ تو، تہاڈے گھرانے دی وجہ تو، تہاڈی بیٹی دی وجہ تو جدوں بھی کوئی مسئلہ پیش آندا ہے اللہ سبحانہ تو قرآن نازل کر دیندے نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت کون؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی محدثہ محققہ غیرت مند عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت جدوں بھی مسئلہ پیش آندا ہے صحابہ کرام مسئلہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حل کر پوچھتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 50 نہیں، 2210 حدیث کی راویہ نے، سب تو بڑے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عورتوں وچوں سب تو بڑی راویہ محدثہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کی قسم اگر حضرت عائشہ نو اسلام جنوں دور کی کر دیتا جائے تو پورا اسلام بھی محفوظ نہیں رہندا۔ اور ساڈیاں جو عزتاں گھر اندر میری بیٹی دی عزت اگر ہے تو ام المؤمنین عائشہ دی وجہ تو ہے، اگر میری بہن دی گھر اندر عزت ہے ام المؤمنین عائشہ دی وجہ تو ہے، تیری اور میری بیٹیاں دیا اگر عشتہ محفوظ نے تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ تو محفوظ نے۔ حضرات اتنی غیرت مند عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، موطا مالک اندر ایک روایت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ کے گھر حضرت عائشہ کی بھتیجی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک علیہ السلام عبد الرحمن، حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن کی بیٹی حفصہ حضرت عائشہ کے گھر آئی ہے کہ حضرت عائشہ نے دیکھا حفصہ نے باریک دوپٹہ کیتا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی بھتیجی کو دوپٹہ اتاریا ہے، اتار کر کے پھاڑ دیتا ہے، فرمایا میری بھتیجی ایک باریک دوپٹہ ایک کر کے باہر نکلنا کوئی پردہ نہیں ہے، حضرت سبت دوپٹہ بن کر کے باہر نکلنا کوئی عزت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے دوپٹے نو پھاڑ دیتا ہے کہ ایک موٹی چادر کا دوپٹہ اپنی بھتیجی نے دیتا ہے۔ محدثین نے حدیث کو سامنے رکھ کر کے حضرات گرامی فتویٰ دیتا ہے کہ عورت گھر کے اندر اپنے خامد کے سامنے باریک دوپٹہ کر سکتی ہے، لیکن جب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نا نماز پڑھنے لگنی ہے نا اس وقت عورت باریک دوپٹے اندر نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، اللہ کے سامنے بھی نہیں کھڑی ہو سکتی۔ اللہ کے سامنے نماز اندر جب عورت آئے گی تو موٹی چادر کا دوپٹہ ہوئے گا، ایسا دوپٹہ ہوئے گا جس اندر عورت کے بال نظر نہ آئے، ایسا دوپٹہ ہوئے گا جس عورت کی جسامت اندر والی نظر نہیں آئے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیڑا احسان ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت تے۔ حضرات گرامی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے فتویٰ پوچھا،
اے عبداللہ بن عمر اے دسو نا اگر بندہ وضو کر لے تے وضو کرن تو بعد فرد محبت دے نال اپنی بیوی دا بوسہ لے لے، اے دسو نا وضو ٹوٹ جائے گا یا برقرار رہے گا؟ فرمایا وضو ٹوٹ جائے گا۔ حضرت مسئلہ پھیل گیا، مسئلے دی گل ہے نا، مسئلہ پھیلدا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چلا گیا۔ فرمایا عبداللہ بن عمر تے اللہ رحم کرے کتنی مرتبہ اس طرح ہویا یہ اپنا فتوی واپس لین، فتوی دلیل دی بنا تے ہوندا ہے، فتوی حدیث دی بنا تے ہوندا ہے۔ اللہ دے نبی وضو کردے سن، فرد محبت دے نال میرا بوسہ لے کر کے اللہ دے نبی نماز پڑھایا کردے سن۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے پوچھا اگر عورت تے غسل واجب ہو جائے تے عورت نے مینڈیاں بھی بندیاں ہون، فرمایا مینڈیاں نو کھولنا بڑا مشکل ہے، ویسے تے اللہ دے نبی دا فرمان ہے جس بندے تے غسل واجب ہو جائے وہ غسل کرے۔ فرمایا ایک بار بھی اگر سر دا خشک رہے تے سمجھو دا غسل نہیں ہویا۔ اس واسطے تے علی رضی اللہ تعالی عنہ ٹھنڈ کروا کے رکھ دے سن، جب اللہ دے نبی نے فرمان سنیا ہے کہ ایک بال بھی اگر خشک ہوئے تے غسل نہیں ہوئے گا، وہ ٹھنڈ کروا کے رکھ دے سن کہ کدی ایسا نہیں کہ میں غسل کراں تے میرا جب بڑے بال رکھن دی وجہ تو فرمایا کوئی بال خشک نہ رہ جائے۔ لیکن فرمایا عورتاں دا معاملہ ہے، عبداللہ بن عمر کو پوچھیا کہ عورت جب غسل کرے گی مینڈیاں بھی بدیاں نے، فرمایا بڑی تکلیف تے دقت بھی ہے، کیا وہ اپنی مینڈیاں کھول کر کے اپنے سارے بال کھول کر کے غسل کرے گی؟ فرمایا ہاں ہاں سارے بال کھولے گی، مینڈیاں کھولے گی تے پھر غسل کرے گی، سارے بال تر کرے گی پھر غسل ہوئے گا۔ مسئلہ پھیل گیا، مسئلہ چلدا چلدا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طاہرہ محدثہ مفسرہ کو پہنچیا ہے۔ فرمایا عبداللہ بن عمر تے اللہ رحم کرے اے مسئلہ عبداللہ بن عمر نو کی پتا، نبی پاک دی بیوی کو پوچھو، نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیتا سی، اللہ دے نبی نے فرمایا سی اگر عورت غسل واجب ہو جائے وہ غسل کرنا چاہے انہیں اگر مینڈیاں بنائی ہو جائے، اگر وہ مینڈیاں نہ بھی کھولے تو کوئی حرج نہیں، صرف سر دے تن چلو پانی نے پا لے اور باقی سارا وجود غسل کر لے، اپنے بال نہ کھولے، عورت کا غسل پھر بھی ہو جائے گا۔ اس امت کی عورتوں تے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے احسان ہی احسان ہے، اللہ دی قسم اے نبی پاک کی بیوی عائشہ ہے تیرے میرے واسطے حکم کیے، نبی پاک نے فرمایا میری امت کے سب تو بدترین عورتیں وہ ہون گیاں، میری امت کے سب تو بدترین مرد ہون گے کہ جڑے میاں بیوی اپنی خلوت دیاں گلاں دوستاں دے اگے بیان کردے نے۔ او عورت قیامت والے سب تو بدترین عورت ہوئے گی جو اپنے خامد دے خلوت دیاں گلاں اپنی سہیلیاں نو دسے، وہ شخص بھی قیامت والے دن سب تو گندر بدترین ہوئے گا اللہ دے نزدیک، جڑا اپنی خلوت دیاں باتاں اپنے دوستاں دے اگے بیان کرے۔ فرمایا سانو حکم نہیں، لیکن اللہ دے نبی نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اجازت دیتی، فرمایا خلوت دے مسئلے امت دی عورتاں نو بیان کرو کہ امت دی عورتاں واسطے پریشانی نہ بنے۔ حضرات پھر مسئلہ اٹھا، کوئی بھی مسئلہ اٹھا، مرد اور عورت تے غسل کدو واجب ہوئے گا، اے مسئلہ ام المؤمنین عائشہ نے دسیا ہے، فرمایا مرد اور عورت تے غسل واجب ہوئے گا، کدو واجب ہوئے گا، اے مسئلہ ام المؤمنین عائشہ نے دسیا ہے۔ حیض دے مسئلے اٹھاؤ، ایام مخصوصہ دے مسئلے اٹھاؤ، ایام مخصوصہ ہے اور قرآن دی تلاوت کر سکتی ہے لیکن قرآن نہیں پکڑ سکتی، یہ مسئلہ کنے بیان کیتا؟ ام المؤمنین عائشہ نے حیض کی حالت کے اندر عورت مسجد کے اندر کوئی چیز اٹھا سکتی ہے لیکن مسجد اندر داخل نہیں ہو سکتی، اے مسئلہ دسیا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچہ پیدا ہو گیا، کتنے دن مرد اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، اے مسئلہ دسیا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حیض کی حالت اندر عورت کھانا پکا سکتی ہے، اپنے خامد کے نال جناب ویسے لیٹ سکتی ہے، فرمایا خلوت کے علاوہ باقی سب کچھ جائز ہے، کھانا پکانا بھی جائز ہے، خامد تک بیوی کو بوسہ لینا بھی حالت استحالت کے اندر جائز ہے۔ یہ سارے مسئلے ام المؤمنین عائشہ نے بیان کیتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ اٹھاؤ تو وہ مسئلہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ حضرت عائشہ دے ساڑیاں بیٹیاں تے ساڑیاں بہناں تے ساڑیاں ماما تے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بڑے احسان نے، بڑے احسان نے۔ کوئی بھی پس مسئلہ تسی دیکھو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دسیا ہے، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت بڑیاں بڑیاں غلط فہمیاں دور کر دتیاں، بڑیاں بڑیاں غلط فہمیاں دور کیتیاں نے۔ حضرات گرامی لوگ سمجھتے سن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ دے نبی معراج تے گئے نا تے اللہ دے نبی واپس آئے، لوگاں میں اختلاف پیدا ہو گیا، لوگ کہنے لگے اللہ دے نبی گئے نا معراج تے گئے نے تے اللہ تعالی کو پتہ
پتہ نہیں نبی پاک نے ویکھیا یا نہیں ویکھیا کہ آسمان تے گئے نے عرش اللہ تے گئے نے تے پتہ نہیں اللہ دے نبی اللہ نے ویکھیا کہ نہیں ویکھیا. صحابہ کرام جمع ہو کر کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کول گئے نے. حضرت سیدہ عائشہ نے اپنے گھر دے نال ایک پردہ لگایا ہوا ہے, اپنے گیٹ دے اندر والی سائڈ تے پردہ لگایا ہوا ہے. فرمایا صحابہ کرام آندے نے, دروازہ کھٹکھٹاندے نے, فرمایا ام المومنین مسئلہ پوچھنا ہے, فرمایا اندر پردے دے پیچھے آ جاؤ. صحابہ کرام پردے دے پیچھے آ جاندے, ام المومنین عائشہ کول مسئلے پوچھ دے, ام المومنین مسئلے دس دیے. حضرات ام المومنین رضی اللہ تعالی صحابہ کرام نے پوچھا دسو نا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ حضرات کرام ام المومنین عائشہ نے جنہاں کول 24 صحابہ نے حدیثاں لائیاں تے لے کر کے اگے بیان کیتیاں نے. ام المومنین عائشہ محدثہ وہ عورت ہے جے کول بیٹھ تابعیاں نے حدیثاں لائیاں لے کر کے اگے بیان کیتیاں. فرمایا ام المومنین عائشہ دسو نا جب اللہ دے نبی معراج تے گئے نے اللہ نے ویکھیا یا نہیں ویکھیا تے حضرت محدثہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی قرآن کا استدلال کیتا. فرمایا جڑا بندہ یہ کہندا نا اللہ دے نبی گئے آسمان تے اللہ نو ویکھیا ہے او جھوٹ بولدا ہے. لا تدرک الابصار, تسی اللہ دا قرآن نہیں پڑھ دے, او نبی دے صحابہ تسی اللہ دا قرآن نہیں پڑھ دے. کوئی آنکھ او دے اندر طاقت ہے ہی نہیں جڑی اللہ نو ویکھ سکے, اللہ نو ویکھ سکے. جڑا یہ کہندا ہے نبی پاک نے اللہ نو ویکھیا جھوٹ بولدا ہے, او نبی پاک تے بہتان لگاندا ہے. حضرات کرام مسئلہ پیدا ہو گیا, لوگاں دے اندر مسئلے پیدا ہو گئے. حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پتہ کہ اختلاف اے ہن تسی اختلاف سنو میڈیا کھول نبی پاک دا سایہ کوئی نہیں, سایہ کیوں نہیں جی اس واسطے نبی پاک وہ بھائی نبی پاک کے انسان نہیں ہے کہ نبی پاک دا سایہ کوئی نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث لے کے آئی اور یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دیا نے ایک سفر دے اندر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر دے نبی پاک علیہ السلام دے نال نے تے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اونٹ تھک کے بیٹھ گیا تے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے زینب تو اپنا اونٹ صفیہ نو دے دے. تے حضرت زینب کہہ گئی یہودین عورت نو میں نہیں اپنا اونٹ دیواں گی. نبی پاک نو بڑا غصہ آیا, نبی پاک نو بڑا غصہ آیا کہ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زینب دے نال کلام نہیں کیتی. حضرت زینب تو الگ ہو گئے تے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اندر بڑی پریشان نے, میرے کول غلطی ہو گئی. حضرت زینب بیان کر دیا نے فرمایا ایک دن اچانک میں اپنے گھر اندر سایہ ویکھیا, جدوں میں سایہ ویکھیا نا تے اس سایہ ویکھ کے میں اوتے ویکھیا تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے نے. ذل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلے میں سایہ ویکھیا ہے پھر میں اللہ دے نبی نے ویکھیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث لے کے آئی نے, یہ مسئلہ بھی بات دس دیتا ہے کہ اللہ دے نبی انسان سر انہاں دا سایہ سی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا, نبی پاک بھی انسان سر جڑے کہندے نے نبی پاک نور نے. حضرت عائشہ یہ حدیث لے کر کے انہاں دا رد کر دیتا جڑے کہندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور نے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی اگلی روایت حضرات کرام لوگ سمجھنے نے جڑا بندہ کبیرہ گناہ کر دے وہ کافر ہو جاندا ہے. معتزلہ دا یہی رویہ, معتزلہ دا عقیدہ یہی ہے جڑا بندہ کبیرہ گناہ کر لے وہ کافر ہو جاندا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک معتزلہ دے اس عقیدے نوں رد کیتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابی تے راوی بیان کردے نے کہ ایک شور ہویا تے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بالکل پوچھے شور کس چیز ہے, پر میرے علم اندر نہیں. فرمایا جا نہ پتہ کر کے آ. اور راوی کہندے نے پتہ کرن واسطے گیا, اگے جایا تے میں ویکھیا ہے کہ ایک بندے نے شراب پی لئی تے شراب پین تو بعد انہوں کوڑے مار رہے نے, اودیاں آوازاں نکل رہی نے, یہ اس واسطے شور شراب ہو رہا ہے. واپس آیا آ کر کے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی دسیا کہ حضرت عائشہ نبی پاک جی اس بیان فرما دیے نے فرمایا لا یشرب شارب حین یشرب, فرمایا شرابی جس وقت شراب پیندا ہے اس وقت وہ وچ ایمان نکل جاندا ہے. زانی جس وقت بدکاری کردا ہے اس وقت وہ وچ ایمان نکل جاندا ہے, پھر واپس لوٹ آندا ہے. یعنی بندہ کبیرہ گناہ کرن کافر نہیں ہو جاندا, کافر نہیں ہو جاندا, گنہگار ہے, ایمان اس وقت نکل جاندا ہے لیکن کافر نہیں ہوندا. اس وقت اگر مر جاتے حالت کفر اندر مر گیا ہے لیکن بندہ کافر نہیں ہوندا. حضرات گرامی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرات بڑے بڑے مسئلے حل کیتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ عائشہ رضی اللہ بیان کر دے دو بندے آ گئے, دو بندے آئے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑے ہو گئے, گلاں کرن لگ پے. لا ادری کی گلاں ہویاں میں نہیں سن رہی, لیکن انہاں اللہ دے نبی نے اتنا گلاں ستایا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو کے فرمایا لعنت ہوئے تواڈے تے. فرمایا وہ واپس چلے گئے, اے لفظ میں سن لے, میں آئی میں کہ اللہ دے رسول جی تسی انہاں بندیاں تے لعنت بھیج دتی, مسلمان نے انہاں تے تسی لعنت بھیج دتی, تسی اللہ دے نبی ہو. فرمایا تواڈی آواز میں سنی ہے, انہاں دی نہیں سنی, انہاں نے کی کیا ہے لیکن تسی ایڈا بڑا لفظ کہہ دیتے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے عائشہ تینوں پتہ نہیں میں اللہ کو دعا کیتی ہے, میں اللہ نے شرط لگائی ہے اور میرے رب نے میری اس دعا کو قبول کر لیا ہے, میرے رب نے میری اس شرط کو قبول کر
کر لیا. میں اللہ کو دعا کی ہے, اللہ نے شرط لگائی ہے کہ اے میرے اللہ اگر کسی بندے میں برا بھلا کہہ دیا, کسی تے میں لعنت بھیج دیا اور لعنت کا مستحق نہ ہوئے, اللہ تو تے رحمت کرے, میری لعنت کے بدلے بھی اللہ رحمت کری. فرمایا عائشہ اگر یہ لعنت کے مستحق نہیں تے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں, اے اللہ کی رحمت لے کے جا رہے ہیں. اگر لعنت کے مستحق ہیں تے پھر ہیں, اگر نہیں تے میں لعنت کر دیتی ہے, اور لعنت کے بدلے اللہ انہیں تے رحمت کرے گا. میں اللہ نے شرط لگائی ہے, میں کہ اللہ انا بشرن, یہ حدیث الفاظ نے انا بشرن, اللہ میں انسان ہاں, میرے کو بھی غلطی ہو سکتی ہے. اگر ایویں دی کوئی غلطی میرے کو ہو جائے, کسی نال میرے کو زیادتی ہو جائے, اللہ اس کے بدلے اس بندے کے گناہ معاف کر دیں, اللہ اس کے اپنی رحمت کر دیں. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 2210 راویہ حدیث دیا راویہ نے, اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 50 ہجری اندر انہیں وفات پائی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پیارے صحابی نے, انہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھایا. آپ بقیع قبرستان کے اندر مدفون نے. حضرات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کی ایسی بیوی ہے, قیامت تک انشاءاللہ بیٹیاں پہلے ہوندیاں رہن گیاں, نام ایسا لوگ شوق نال رکھتے رہن گے. بیٹیاں کیا ہوں تے تسی ویکھو, مسجد دا نام مسجد عائشہ ہے, مدرسے دا نام مدرسہ عائشہ ہے, بیٹی دا نام عائشہ ہے, بہن دا نام عائشہ ہے انشاءاللہ نام. لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے جدو اسی ایسی لڑکیاں دیکھنے ہیں جس کا نام عائشہ ہے, کردار دیکھا جائے اللہ کی قسم افسوس لگتا ہے, پریشانی ہوتی ہے. نام کتنا پیارا ہے, کردار کتنا گندا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی اندر عورتوں کے کردار صحیح کیتے نے, کہ عائشہ کی طرح اگر تسی زندگی بسر کرو گی دنیا اندر بھی تہاڈی عزت ہے اللہ دے ہاں, اور قیامت والے دن بھی تہاڈی عزت ہے.